ایک ہے مسلمان، اب مسلمان سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ مومن لفظ بولتے ہیں نا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کوئی فرق نہیں رکھتا، سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں۔ جبکہ میں آج جو ہے قرآن مقدس کی آیتوں سے، احادیث طیبات کے حوالے سے یہ میں عرض کروں کہ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان ہونا اور ہے، اور پھر مومن ہو جانا یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو جو ہم کہتے ہیں نہیں کہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، فلاں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ مومن نہیں ہوا۔ ابھی میں اس پر حوالے لا رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہوا۔ ہم لوگ تو اسی میں جھگڑ رہے نا آپس میں کہ تو مومن میں مومن، تو مومن میں مومن۔ اب میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ مدینہ شریف کے نواح میں جو گاؤں تھے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا، اب قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، مومن اور مسلمان میں فرق سمجھیں آپ۔ کہا قالت الاعراب آمنا، تو وہ جو آئے سرکار کی بارگاہ میں تو وہ کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے، مومن ہو گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے کہا یہ قرآن میں نے پڑھا، حدیث نہیں۔ تو اللہ تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جب محبوب کی بارگاہ میں آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اللہ نے فرمایا یہ دعویٰ نہ کرو ابھی تم کہ تم ایمان والے ہو گئے ہو، مومن ہو گئے ہو، نہیں، ابھی یہ دعویٰ مت کرو۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ ابھی تو یہ کہو کہ ہم لوگ اسلام لائے ہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، تو ابھی یہ دعویٰ ہی نہ کرو کہ تم مومن ہو گئے ہو، یہ کہو کہ ہم لوگ ابھی اسلام میں آئے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر آگے اچھا مومن اور مسلمان میں فرق سمجھیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ابھی تم مسلمان کیوں ہو، مومن کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا جو اسلام ہے وہ تمہارے ظاہر پر ہے، اعضائے بدنیہ پر ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں گیا ہے۔ اب اس پر فرق سمجھا دیتا ہوں قرآن سے پہلے، کیونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسلمان اور ہیں، یہ فرق ہے درجے میں، اور مومن اور ہے۔ میں مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب یہ درجہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو اب دونوں درجے میں فرق ہوا نا، اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا مگر دو درجے بیان فرمائے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اب مومن کی علامت اللہ نے بیان کی ہے کہ خود آپ جتنے بیٹھے ہو سوچو
کیا مسلمان ہو یا مومن ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والے صرف وہی ہیں، مومن صرف وہی ہیں جو کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، جو کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. کیونکہ زبان کا جو اقرار ہے یہ بندے کو مسلمان بناتا ہے. زبان سے کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان، اس سے بندہ کیا ہوا؟ مسلمان بنتا ہے. اب مومن کب بنتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے صرف وہی ہیں، مومن صرف وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اب مومن کی صفت سنیں اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب یہ کیفیت دیکھیں آپ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے مولا کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لرزہ بن اندام ہو جاتے ہیں، ڈر ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے. ہم لوگ تو تراویح میں پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں مگر کبھی دھیان ادھر نہیں جاتا. جب تراویح میں آپ کھڑے ہوں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے مگر اتنا سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ میرے مولا کی باتیں ہیں، مولا کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مومن کی پہچان کہ ان کے سامنے جب تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اب اس پر بس صرف وہ دو جملے پہ میں کلام کر رہا ہوں، مومن اور مسلمان میں فرق. اب صحیح بخاری کی طرف چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار علیہ السلام سب کو بانٹ رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو، مگر ایک شخص سامنے بالکل بیٹھا ہے سرکار کے، اس کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، بقیہ سب کو بانٹ رہے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا، صحیح بخاری میں ہے، عرض کیا آقا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، سرکار یہ مومن ہے اور یہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ سب کو بانٹے جا رہے ہیں اور اس کو کچھ نہیں دے رہے ہیں. تو فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، سرکار یہ مومن ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دیکھ کے فرمایا مومن او مسلم، ایک بات بتاؤ مجھے کہ یہ مومن ہے یا مسلمان ہے؟ اب یہ فرق سرکار بتا رہا ہے کہ یہ مومن ہے یا مسلمان ہے. پھر سرکار نے آگے بیان فرمایا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اور جس کو نہیں دے رہا ہوں تو اس سے یہ اندازہ کبھی نہ لگاؤ کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. بات یہ نہیں ہے. میرے آقا صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جس کو نہیں دے رہا ہوں اور جس کو دے رہا ہوں تو دینے والے سے زیادہ نہ دینے والے سے محبت کرتا ہوں. آج ہمارے یہاں ایک گورکھ دھندا چل رہا ہے کہ پیر صاحب کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو ناراض ہو گئے، یار اس کو اتنا قریب کیے ہیں، میری طرف تو نظر کرم نہیں ڈالتے ہیں، اس کو اتنا قریب بیٹھاتے ہیں، مجھے تو بلاتے بھی نہیں ہیں. کبھی ایسا نہ سوچا کریں. یہ سرکار کی حدیث نے سارا نظریہ بدل دیا. سرکار نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جو میرے پاس بیٹھا ہے اور جو غائب ہے، غائب سے بہت محبت کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس طرح دینا ہے. سرکار جب تقسیم فرماتے تھے تو یہ دیکھ کے تقسیم فرماتے تھے کہ مال دے دوں گا تو کہیں برباد نہ ہو جائے. اگر بربادی کا خدشہ ہوتا تھا کیونکہ وہ نگاہ نبوت تھی، وہ دیکھتی تھی، تو یہ لگتا تھا کہ نہیں اگر مال ملا تو یہ پھر مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مال کے چکر میں، عیش و عشرت کے چکر میں دین کو پسے پشت ڈال دے گا. تو سرکار نہ دے کے اس کا ایمان بچاتے تھے اور پھر جس کو دے دیتے تھے. آپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مومن اور مسلمان یہ لفظ ذہن میں رہے آپ کے،
تو مکہ شریف فتح ہو گیا. مکہ شریف کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ حنین کہتے ہیں. حنین میں یہ ہوا کہ جب مکہ شریف فتح ہوا تو سرکار 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے مکہ میں, 10,000 صحابہ. اور پھر جب فتح ہوا تو جو لوگ بھاگ رہے تھے دین سے اور اسلام سے, وہ دیکھے تو سب کے سب اسلام قبول کر لیے, سب آ کر کے مسلمان ہو گئے, کوئی خوف کی بنیاد پہ, کوئی کسی بنیاد پر, اور پھر کسی نے جو ہے وہ دل سے اپنا لیا. اب جب یہ سب مسلمان ہو گئے, اس کے بعد جنگ حنین ہوئی. جنگ جب حنین ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو مال غنیمت بہت ملا. جب مال غنیمت ملا تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو مکہ کے سردار تھے اور قریش تھے, قریشی خاندانی, ان کو سرکار بہت دیے. روایتوں میں آتا ہے, صحیح بخاری آپ پڑھیں گے کہ 100 اونٹ دے دیا, ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دے دیا, 50 اونٹ دے دیا. اب جو سرکار کے ساتھ 10 سال سے لڑ رہے تھے اور جی جان لگائے ہوئے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے, تو ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی چونکہ خود ہیں اور قریشیوں کو اتنا دے دیا, اور ہم لوگ 10 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ بات سرکار کے کانوں تک آئی. سرکار خود گئے میدان جہاد میں, جنگ ختم ہو گئی تھی, سب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اتنا دے دیا, ان کو اتنا دے دیا, اور ہمیں کچھ نہیں دیا, اور 10 سال سے ہم لوگ حضور کی خدمت کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا سنو, ہاں میں نے ان کو دیا ہے. میں نے بتایا نہیں, سرکار اگر کسی کو دیتے تھے تو بچانے کے لیے, بچانے کے لیے, کیونکہ نئے وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے دے دیا ہے, مگر سنو, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ لوگ مال غنیمت لے کے جائیں اور میں محمد تمہارے ساتھ چلتا ہوں؟ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مکہ شریف یہ ٹریڈ سینٹر تھا اس دور کا, انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا یہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو مکہ شریف کی جو آبادی تھی 1 ملین تھی. مکہ شریف کی آبادی 1 ملین, یہ ٹریڈ سینٹر تھا. ملک شام جس کو جانا ہے, جہاں جانا ہے, وہ اسی خطے سے جاتے تھے. اب سرکار علیہ السلام نے مکہ شریف چھوڑ دیا تھا, مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف چلے گئے. اور مدینہ شریف اس وقت جو ہے بس ایک مختصر سا گاؤں تھا. جو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جنت البقیع شریف ہمیشہ قبرستان گاؤں کے باہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبرستان گاؤں کے اندر نہیں ہوتا ہے, گاؤں کے باہر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جنت البقیع شریف کہاں ہے, اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی آبادی رہی ہوگی اس دور میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے. ان کو اس وقت سمجھایا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, میں مدینہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پھر سرکار مکہ نہیں آئے, جبکہ پیدائش یہیں ہوئی ہے. 53 سالہ زندگی مکہ شریف میں گزری ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا یہ ورلڈ لیول پر, مگر پھر یہاں نہیں آئے, چلے گئے. اور مدینہ پاک گئے, وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کو یثرب کہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب وہاں سے اگر کوئی حج کرنے آتا تو جانتے ہیں سرکار کیا کہتے تھے؟ حکم دیتے تھے جو حج کرنے آتے تھے صحابہ, ان کو حکم دیتے تھے کہ صحابہ سنو, تم لوگ جا تو رہے ہو حج کرنے, مگر ایام جو حج ہیں, ایام حج, اس کے آگے 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کرنا. یہ سب کو سمجھاتے تھے جب بھیجتے تھے مدینہ شریف سے کہ صحابہ جاؤ تم لوگ عمرہ کر کے آؤ, حج کر کے آؤ. تو کیا کہتے تھے؟ بخاری پڑھیں آپ, کہ سرکار کہتے تھے کہ جو ایام حج ہیں تو ایام حج ہو جائے, حج مکمل کر لو, اس کے آگے 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہرنا. کیوں مکہ میں نہیں ٹھہرنا؟ کیونکہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے تو مدینہ میں کعبے کا کعبہ موجود ہے. تو پھر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تم, تو پھر اتنا ہی دن ٹھہرنا, زیادہ نہیں ٹھہرنا. پھر مدینہ کی طرف لوٹ آنا, کیونکہ یہاں میں خود موجود ہوں, میں خود موجود ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو مدینہ بنایا ہے, مدینہ کو مدینہ بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پورا ورلڈ جو ہے وہ مکہ کے تابع تھا, مکہ کے تابع تھا. مگر جس دن سے سرکار مدینہ چلے گئے
تو اب اس تاریخ سے لے کر کے مکہ مدینہ کے تابع ہو گیا ہے، مکہ شریف مدینہ کے تابع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دو روایت اس پر پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ شریف سے نکل رہے تھے، مدینہ پاک جا رہے تھے، تو جو دعا مانگی تھی وہ دعا سنیں۔ میرے آقا نے دعا مانگی تھی، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البقاء الی فاسکنی فی احب البقاء الیک۔ اے اللہ، ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے نکلنے کے لیے، میں اس شہر کو بڑا پسند کرتا تھا اور بڑا پیارا تھا، مگر اے اللہ تو مجھے ایسی جگہ ٹھہرا جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ سرکار نے دعا مانگی تھی کہ مولا اب تو مجھے اس جگہ ٹھہرا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ گئے اور مدینہ پاک گئے، اور جانے کے بعد سرکار نے دعا مانگی، سرکار نے دعا مانگی۔ یاد رکھیں، جب تک سرکار مکہ شریف میں تھے مکہ افضل تھا، جب تک سرکار ظاہری حیات میں مکہ شریف میں تھے 53 سال، تو مکہ میں مرنا افضل تھا۔ مگر جس دن سے میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہیں، اس تاریخ سے لے کے قیامت تک کے لیے اب مکہ میں مرنا افضل نہیں، مدینہ میں مرنا افضل ہو گیا ہے، مدینہ شریف میں مرنا افضل ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسی لیے اہل سنت کا یہ طرح امتیاز ہے، یہ سب کا اپنا ذوق ہے، ہر کوئی مکہ مکہ بھی کرتا ہے۔ آپ جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بھئی مکہ مکہ والے بھی بڑا زور اس پہ لگاتے ہیں، مگر اہل سنت کا یہ امتیاز ہے، امام نے ہمارے یہ سکھایا ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو خانہ کعبہ بے شک عظمت والا ہے، اور ان لوگوں کے اذواق ہیں جو کعبہ کعبہ کرتے ہیں، بے شک کرنا چاہیے، مگر اہل سنت ہم لوگ مدینہ مدینہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ مدینہ پاک اللہ کا سب سے پسندیدہ شہر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے پسندیدہ شہر ہے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں؟ ہم ایسے نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں، ہم ایسے نہیں کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل ہیں، ہمارے سامنے دلائل موجود ہے۔ دلیل سنیں بخاری شریف کی، سرکار نے دعا مانگی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کحب مکہ، اے اللہ تو میرے دل میں مدینہ کی اتنی محبت عطا فرما جتنا مکے کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ سرکار نے دعا مانگی۔ اب اگر اس حدیث پر یہیں بات ختم ہو جاتی تو بات یہ سمجھ آتی تھی کہ بھئی جتنی محبت مکہ سے ہے اتنی ہی مدینہ سے ہے، کیونکہ سرکار نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میرے دل میں مدینہ کی اتنی محبت عطا فرما جتنا تو نے میرے دل میں مکہ کی محبت عطا فرمائی ہے، تو لیبل برابر ہو گیا۔ تو ہم لوگ بھی مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ کرتے، مگر آگے لفظ سنیں، عرض کیا کہ مولا او اشدو، یہ لفظ ہے صحیح بخاری کے، کہ مکہ شریف کی جتنی محبت میرے دل میں ہے اتنی ہی مدینہ کی محبت عطا فرما۔ پھر آگے کہا اے اللہ مدینہ کی محبت تھوڑا زیادہ عطا فرما دے۔ یہ سرکار نے دعا مانگی ہے صحیح بخاری میں کہ مدینہ کی محبت زیادہ عطا فرما دے۔ اب سوچیں کہ ظاہر سی بات ہے حضور کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، رد ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو مدینہ مدینہ ہم کرتے ہیں اور مکہ مکہ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مکہ مکہ بھی کرتے ہیں۔ ہم تو کعبہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے گناہ دھل جائیں، تاکہ اس کے بعد گنبد خضرا جائیں، کیونکہ وہاں کے آداب ہیں کہ گناہ لے کر کے مدینہ نہ جائیں۔ اللہ نے ایک راستہ دیکھیں کس طرح دیا ہے ہمیں کہ اے بندے میرے پہلے مکہ آ جا، طواف کر، رو گڑ گڑا، تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس قابل بن جا کہ پھر گنبد خضرا کی زیارت کے لیے چل پڑا، کہ گناہوں کا بوجھ اتر جائے، تو پاک صاف ہو جا، پھر میرے محبوب کے دروازے پہ جا۔ کیونکہ خانہ کعبہ خود، حوالے میں عرض کرتا مگر سن لیں المختصر، کہ خانہ کعبہ میدان محشر میں قیامت جب ہوگی نا تو صبح صبح قیامت کے، یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کی صبح صبح خانہ کعبہ کہاں جائے گا جانتے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائے گا۔ اگر آج ہم لوگ جاتے ہیں تو فتوے لگتے ہیں،
علامہ ابن تیمیہ جو جماعت اہل حدیث کے فاؤنڈر اور بانی ہیں، ان کی کتاب پڑھ لیں آپ، میں ویسے ہوا میں بات نہیں کرتا، آپ ان کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے۔ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی نیت یعنی سفر کرنا کہ زیارت کرنے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی، اگر حوالہ نہ ملے نا آپ میرے پاس آئیں، میں کتاب دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ سوچتے ہیں یار یہ مولانا لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آپ بتائیں کہ ایک بندہ ایسی باتیں کرے، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، روضے سے محبت کرتا ہے۔ اب کوئی آپ کا بھائی ہے، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خون ہے، ہمارا سارا پیار حضور کی وجہ سے ہے، ان کی محبت کی وجہ سے ہے، تو جو حضور کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں خانہ کعبہ جائے گا، اور جانے کے بعد جانتے ہیں کیا کہے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم ابھی کریں تو آپ فتوے لگا دیتے ہیں یار یہ دیکھیے نیا خانہ کعبہ کی بات کر رہا ہوں، جس کو حوالہ چاہیے آئیے میں 10 حوالے دے دوں اس پہ، کہ خانہ کعبہ سرکار کے روزے پہ جائے گا اور وہ عرض کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہے گا۔ وہ حدیث شریف آپ بخاری پڑھ لیں، یہاں تک عیسیٰ روح اللہ جب تشریف لائیں گے نا دوبارہ روئے زمین پر، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ جائیں گے، صحیح بخاری پڑھیں آپ، تو وہ سرکار کو سلام کہیں گے، السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ سلام عرض کریں گے نا تو میرے آقا علیہ السلام اپنے قبر انور سے زور سے جواب عطا فرمائیں گے۔ سرکار جواب دیں گے، یہ جواب سنیں گے۔ اب آپ کو کہاں پھنسا دیا گیا ہے آپ بہتر جانتے ہو، عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب خانہ کعبہ کہے گا، سلام عرض کرے گا، تو سرکار فرمائیں گے کیا بات ہے، تو مجھے سلام کرنے آیا، مسئلہ کیا ہے؟ تو کعبہ کہے گا آقا سرکار جو میرے پاس آ گئے تھے تو میں تو ان کی شفاعت کر دوں گا۔ خانہ کعبہ کو جو دیکھتا ہے تو خانہ کعبہ بھی شفاعت کرے گا نا، سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی۔ ہجر اسود جس کو ہم چومتے ہیں یہ سفارش کرے گا میدان محشر میں ہماری۔ تو کعبہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گئے تو ان کی تو میں سفارش کروں گا، مگر جو نہیں آ سکے تو سرکار اس لیے آیا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں کہ ان کی شفاعت آپ فرما دیجیے۔ اب ہمارا وہ عقیدہ اہل سنت کا جو کعبہ کا ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خانہ کعبہ کا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ بھی کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا تو اب اگر آپ کہتے ہو ہم بریلوی ہیں تو کعبہ بھی بریلوی ہے۔ اور پھر ہمیں اس نسبت پہ ناز اتوارس کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، تو میرے آقا نے یہ دعا مانگی کہ مدینہ کی محبت بڑھا دے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کو اختیار ملے نا موت کا تو وہ کہاں مرے۔ کسی کو اللہ اختیار دے دے کہ بھئی تمہیں موت آ جائے گی، تم کو اختیار دیتا ہوں، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اسے کہاں آنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا مکہ نہ آئے، وہ خانہ کعبہ نہ آئے، میزاب رحمت کے پاس نہ آئے۔ کہا آقا پھر کہاں جائے؟ تو کہا فل یمت بہا، اسے چاہیے کہ وہ مکہ میں نہیں میرے مدینہ میں آ کے مر جائے۔ اس لیے یہ جو دعا مانگتے ہیں نا تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یہ سنی مولوی یہ دعا مانگ رہا ہے مدینہ میں موت عطا فرما، یہ حدیث ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کو اختیار ملے وہ مکہ میں نہیں میرے مدینہ میں آ کے مرے۔ اچھا مدینہ شریف میں کیوں مرے؟ ایک بات عرض کر دوں یہاں پہ، خانہ کعبہ بھی لائق تعظیم ہے۔ میری تقریر سے یہ ذہن میں نہ بنانا کہ بھئی کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، کعبہ کعبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس کو بوسہ دیا ہو، میرے آقا علیہ السلام جس کا طواف کیے ہو، اسی لیے جب میں گیا تھا عمرے پہ تو میں جب ہجر اسود کے چومنے کی باری آئی تو میں اس لیے نہیں چوم رہا تھا کہ یہ ہجر اسود ہے اور یہاں پتھر ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لب ڈھونڈ رہا تھا کہ مصطفیٰ کا لب کہاں لگا ہوا تھا، وہ اس یقین تصور کے ساتھ کہ سرکار کا لب لگایا،
یہاں لب لگا ہے سرکار کا. تو مکہ بھی لائق تعظیم ہے, مدینہ بھی لائق تعظیم ہے, دونوں لائق تعظیم ہے, لائق عزت ہے. مگر فرق سمجھ لیں کہ مکہ شریف یہ مرکز عبادت ہے, مکہ شریف خانہ کعبہ یہ مرکز عبادت ہے, اور گنبد خضرا یہ مرکز محبت ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ مرکز عبادت ہے, وہ مرکز محبت ہے. تو سرکار نے فرمایا وہ آ کے مدینہ میں مرے. اب مدینہ میں اگر وہ انتقال کر گیا تو کیا ہوگا؟ اب قربان جائیں سرکار کیا فرماتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بها. تو سرکار فرماتے ہیں کہ صلہ یہ ملے گا کہ جو میرے مدینہ میں مر گیا ہے تو سب سے پہلے پوری کائنات میں جس کی میں شفاعت کروں گا وہ اہل مکہ نہیں ہوں گے, وہ اہل مدینہ ہوں گے. کہ مدینہ کے جتنے لوگ رہیں گے سب سے پہلے ان کی شفاعت کروں گا, کیونکہ وہ میرے مدینہ میں مرا ہے, مدینہ میں مرا ہے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ آج کا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں, یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا عقیدہ ہے. وہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. وجعل موتی فی بلدی رسولک, اور مجھے جو شہادت ملے تو مکہ میں نہیں, میری جو موت آئے وہ مکہ میں نہیں, اے اللہ مجھے بلد مصطفیٰ میں موت عطا فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ موت عطا فرما. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اب آخری نقطہ سن لے, میں بات ختم کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو آپ دیکھتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, سرکار فرماتے ہیں میرے روزے, اور بیتی کا بھی لفظ ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر کے درمیان اور منبر شریف کے درمیان جو حصہ ہے, سرکار فرماتے ہیں یہ حصہ یہاں کا نہیں, یہ جنت کا حصہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے, یہ جنت کی کیاری ہے. اب ایک سوال ذہن میں آیا, وہ سوال یہ ہے کہ وہ حصہ کیوں جنت کا ہے؟ بھائی اشکال ذہن میں آ سکتا ہے نا. ویسے تو ہم لوگ اہل عاشق ہیں تو پورا مدینہ ہمارے لیے جنت ہے, پورا مدینہ شریف ہمارے لیے بقعہ نور ہے اور ریاض الجنہ ہے. مگر خاص جو سرکار نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر شریف کے درمیان یہ حصہ جو ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے, وجہ سن لیں. آپ نے صرف اتنا سنا ہوگا کہ بھئی یہ جنت کی کیاری ہے. جنت کیوں ہے وہ سنیں آپ. اس لیے مشکل الاثار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے منبر شریف پہ آنے کے لیے. جو سرکار کا آج روضہ ہے یہی گھر تھا نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہی ہے, اور اسی گھر میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور وہیں دفن ہوئے ہیں, اسی گھر میں جو آج مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہیں سے سرکار نماز پڑھانے آتے تھے منبر شریف پہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے منبر شریف کے درمیان کتنی مرتبہ آئے گئے ہیں جانتے ہیں؟ 10,000 مرتبہ آئے گئے ہیں, 10,000 مرتبہ آئے گئے ہیں. اب سب سے زیادہ آنا جانا اگر کہیں ہوا ہے سرکار کا تو کہاں ہوا؟ یہ وہ خطہ ہے. تو سرکار نے فرمایا جہاں میرے قدم ناز لگے ہیں اور اتنا زیادہ لگے ہیں, تو سرکار نے فرمایا اب یہ عام جگہ نہیں ہے, جہاں میرے قدم لگے ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی گئی ہے. تو سرکار کا جہاں قدم ناز لگ جائے. اب ایک اور عقیدے کا نقطہ سنیں کہ جہاں صرف نالین لگے ہیں, قدم ناز لگے ہیں آنے جانے میں, ٹھیک ہے, وہ جنت کی کیاری ہے. اور جہاں آج جس میں اطہر لگا ہوا ہے, جس قبر شریف میں سرکار آرام فرمائے, پھر اس قبر شریف کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے جو ہم لوگ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں نا, یہ تمام تسلسل کے ساتھ. بس آخری بات, یہ جو ایمان ہے نا, ایمان, خانہ کعبہ مکہ جا رہا ہے, صحابہ کرام سب یہ تمنا کر رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہماری موت ہو. سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت میں اہل مدینہ کی کروں گا. پھر ایک بات اور سن لیں آخری, وہ یہ کہ پوری دنیا سے ایمان سمٹ جائے گا قرب قیامت میں. جب قیامت قریب آئے گی تو آپ سنے ہوں گے علماء سے کہ کفار و مشرکین رہ جائیں گے, مومن تو کوئی رہ نہیں جائے گا, ایمان والا کوئی رہ نہیں جائے گا, کیونکہ قیامت کافروں پہ آئے گی, ایمان والوں پہ تو نہیں آئے گی. تو اب ایمان کہاں جائے گا؟
جیسے آپ ہیں انسان، یہ مائک ہے ایک شے، یہ پیپر ہے ایک شے، اب یہ ہے تو یہ کہیں یا تو یہاں رکھوں گا یا تو ہاتھ میں اٹھائے رہوں گا، ہے نا؟ ایسے ایمان، جب ایمان سب سے نکل گیا تو وہ جائے گا کہاں؟ اس کا کون سا گھر ہے کہ ایمان کہاں جائے گا؟ کیونکہ اب کوئی انسان مومن رہا ہی نہیں، تو ایمان نکلا سب سے تو وہ جائے کدھر؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ ایمان جو ہے پوری دنیا سے سمٹ جائے گا، اور سمٹ کر کے دو لفظ آئے ہیں، دونوں کی تطبیق کر دیتا ہوں۔ ما بین المسجدین، دو مسجدوں کے درمیان ایمان، مومن نہیں، آپ لوگ نہیں، مومن تو اس وقت رہیں گے ہی نہیں، ایمان خود سمٹ کے پوری دنیا سے مکہ اور مدینہ کے درمیان رک جائے گا ایمان، اور ایمان وہاں رک کے عرض کرے گا مولا سے کہ مولا اب مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب کفار و مشرکین ہو گئے ہیں، اب مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو مولا ایک طرف تیرا گھر ہے اور ایک طرف تیرے محبوب کا در ہے، اب مولا بتا مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے میں بچوں کیسے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اے ایمان، اگر تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں در مصطفیٰ کی طرف چلے جا، کیونکہ ایمان کی حفاظت کعبہ میں نہیں در مصطفیٰ پہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور بس جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آ جائے، جو فقط کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے اپنے دل میں حضور کو بسا لیا وہ مومن ہو گیا۔ اور مدینہ مدینہ کرتے رہے، جو جتنا مدینہ سے پیار کرے گا اس کا ایمان